سفیر ہے یہ بدر منیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی وفائیں پیاری ان کی ادائیں پیاری ان کی صدائیں پیاری ان کی دعائیں پیاری قالوا إنما أنت من السحر ما أنت إلا بشر مثلنا بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوم سمود کی طرف مبعوث فرمایا کیونکہ تمام انبیاء کا ایک مشن تھا، ایک ہی دعوت تھی کہ لوگ غیر اللہ کو چھوڑ کر ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا اور یہ کہا کہ میں تم تک جو پیغام لے کر آیا ہوں وہ پیغام اللہ کا پیغام ہے اور میں امانت دار ہوں، یعنی کسی طرح کی اس کے اندر اللہ کے پیغام میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ جیسا اللہ کا پیغام مجھے دیا گیا ہے ویسا ہی تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، لہذا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مان لو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ اس قوم کو بھی اللہ رب العزت نے بہت ہی طاقت دی تھی اور مال و دولت کے اندر بھی فراوانی دی تھی۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایک کاریگری یہ دی تھی کہ اس وقت مشینری کا دور تو تھا نہیں، بغیر مشینری کے یہ پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے، انہی کو تراش تراش کر پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے انہیں کاریگری دی تھی، ان کے پاس طاقت تھی اور اس وقت مشینری کا زمانہ نہیں تھا، یوں ہی تراش تراش کر پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اب پہاڑوں میں گھر بنانا جسم و جثہ طاقت تھی ان کے پاس، اس پر تکبر بھی کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ سے ڈرایا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ چنانچہ یہ حضرات کہنے لگے کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، تم میں ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم بھی انسان ہیں اور تم بھی انسان، اور کوئی انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر نبی ہوتا تو پھر ہم میں سے تو بھی کوئی نبی ہو سکتا تھا۔ یہ ان کا اعتراض تھا اور یہ کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی دلیل دکھلاؤ، اگر تم سچے ہو اپنی نبوت کے دعوے میں کوئی دلیل دکھلاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان حضرات کا مطالبہ تھا کسی معجزے کے دکھلانے کا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایک اونٹنی جو کہ گابن ہوگی اور فلاں پہاڑ سے نکل کر آئے گی، لیکن اس کا کچھ حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ جو بستی کے اندر جو تالاب ہے، جو پانی کے اکٹھے ہونے کی جگہ ہے، اس تالاب سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن تمہارے جانور پانی پیئیں گے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن تمہارے جانور پانی نہیں پیئیں گے، اور یہ باری مقرر کر لی جائے۔ اور یہ کہا کہ اس اونٹنی کو، کیونکہ یہ اللہ کا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بطور معجزے کے یہ اونٹنی عطا فرمائی، اس کا حق یہ بھی ہے کہ اسے برائی کے ساتھ، کسی ضرر اور تکلیف کے ساتھ اس میں ہاتھ نہ لگایا جائے، اور اگر کسی نے بھی اس کے ہاتھ لگا دیا تو اس کی تباہی اور بربادی یقینی ہے۔ لیکن یہ حضرات نہ مانے، حضرت صالح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ لہذا اس اونٹنی کے جب قتل کر دیا اس کے بعد اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اور ایسا عذاب آیا کہ ایک چیخ آئی، غیب سے ایک چیخ آئی، جس چیخ کو سننے کی تاب نہ لا سکے لوگ، اور وہیں تباہ و برباد ہوئے، ان کے دل پھٹ گئے اور وہیں تمام کی تمام قوم ختم ہو گئی۔
جو ایمان والے تھے، جو اس وقت حضرت صالح علیہ السلام کے متبعین تھے، ان کی بات کو ماننے والے تھے، اللہ رب العزت نے اس عذاب سے انہیں تو بچا لیا، اور یہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کو اللہ رب العزت نے اس غیبی آواز کے ذریعے سے ہلاک کر دیا۔ اسی کا ذکر ہے کہ کذب ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جبکہ ان سے حضرت صالح علیہ السلام نے کہا الا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس امانت دار رسول ہوں، تمہارے پاس جو پیغام لے کر آیا ہوں اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرتا، میں امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور تم سے میں دنیاوی کوئی معاوضہ بھی نہیں چاہتا اللہ کے پیغام پہنچانے پر، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا تو اجر اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، اتترکون فیما ہاہنا آمنین۔ چونکہ دنیا کی کوئی بھی دولت ہو، دنیا کے محل ہو، دنیا کی دولت ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں فانی ہیں، دنیا کی کوئی بھی نعمت یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اس لیے اتترکون فیما ہاہنا آمنین۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان حضرات کو اس طرح بھی سمجھایا، اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑے، یعنی جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، کیا ان نعمتوں ہی میں تمہیں چھوڑ دیا جائے گا اور تم ان نعمتوں میں بے کھٹک امن و امان کے ساتھ رہو گے، ہمیشہ وہ نعمتیں تمہیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ فی جنات وعیون، اور فرمایا وہ نعمتیں کون سی، ان کے پاس باغات تھے، چشمے تھے، وزروع، اور کھیتی تھی، ونخل، اور کھجور کے باغات تھے، طلعها حدیم، جس میں خوب گچھے دار، اس کے اندر گچھے لگتے تھے، ان کے جو کھجوریں تھی۔ تو فرمایا وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین، اور دوسرا یہ کہ تم وتنحتون من الجبال، پہاڑوں میں اپنے گھر بنا لیتے ہو، اترا کر، تکبر کر کر، یعنی اللہ رب العزت نے جو تمہیں کاریگری دی ہے لیکن اس پر تکبر مت کرو، فارہین کہہ کے یہ کہا کہ اپنے جسم و جسے پر، اپنی طاقت پر اتراؤ مت، یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے کاریگری تمہیں دی ہے، اس سے اپنی ضرورت کو پورا کرو لیکن اس پر تکبر مت کرو، کیونکہ دینے والا اللہ ہے۔ فرمایا فاتقوا اللہ، لہذا تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، ولا تطیعوا امر المسرفین، اور تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، نہ تو اللہ کو مانتے ہیں نہ نبی کو مانتے ہیں، اللہ کے نشانیوں کو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بھی غور و فکر کر کے وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، تم ان کے پیروی نہ کرو۔ الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، جو دنیا کے اندر، زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں اور کبھی اصلاح کی بات نہیں کرتے، کفر و شرک کے اندر مبتلا رہتے ہیں، وہ تو صرف یفسدون فی الارض، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ولا یصلحون، وہ صلح نہیں کرتے، نہ صلح کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، تو وہ قوم کہنے لگی انما انت من المسحرین، تم تو جادوگر ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم جادوگر ہو، ما انت الا بشر مثلنا، اور تم ہم جیسے انسان ہی تو ہو، جیسے ہم انسان ہیں ویسے تم انسان ہو، ہم میں اور تم میں فرق کیا ہے جو تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو؟ فاتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعتاً اپنے نبوت کے دعوے میں سچے ہو، فاتی بآیۃ، تو فرمایا کوئی نشانی، کوئی دلیل لے کر آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا هذه ناقۃ، یہ اونٹنی ہے، لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، ایک دن پینے کی باری اس کی ہے اور ایک دن تمہاری ہے، یعنی تمہارے جانوروں کی باری ہے، یوم معلوم، متعین اندر یہ باری مقرر کر لی جائے۔ ولا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم، اور فرمایا اس کو برائی کے طور پر اس کو کوئی ہاتھ بھی نہ لگائے، اس کو ضرر دینے، نقصان دینے کے لحاظ سے کوئی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے۔ فیاخذکم عذاب یوم عظیم، اور اگر کسی نے ایسا کر دیا تو اس کو بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا، اس کو اللہ رب العزت کی جانب سے گرفتار کر لیا جائے گا اور اس پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ لیکن یہ حضرات نہ مانے، فعقروها، ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، فاصبحوا نادمین، پھر اللہ رب العزت نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ ایک غیب سے ایک چیخ کی آواز آئی جس کو سننے کے ان کے کان اور ان کے دل برداشت نہ کر سکے، تاب نہ لا سکے، اور ان کے دل قلب پھٹ گئے، اور یہ
ہلاک و برباد ہو گئے فاصبحوا نادمین، یہی فرمایا کہ وہ صبح کے وقت ندامت کرتے رہے اللہ کا جب عذاب آیا۔ پھر جب عذاب آ گیا اب یہ چیخ پکار ان کی کام آنے والی نہیں ہے، فاخذهم العذاب، لہذا ان حضرات کو ان عذاب نے آ کر پکڑ لیا، ان کو گرفتار کر لیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس کے اندر بھی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب وہ زبردست رحم کرنے والا ہے۔